نہیں آئے مار رہا تفسیر بو عزم اوچوں کو ہساراں استوار اے دو مرلے گزر گئے تین میں لکھاؤنا ہے انہوں نوٹ کرو تو ساری گل سمجھ آنی جتھے مرضی پھرو پھر نہیں ڈولنا باطل دی حمایت نہیں کرنی کہ اس ظالم نو میں حکمران مننا یہ نہیں ہونا قیامت آ سکتی یہ گل نہیں ہونی دوجی جتھوں تک ممکن ہے خون ریزی کا الزام نہیں لینا کہ حسین نے زیادتی دی یار جان کے مریا وہ کوئی اور آپشن دینا سب دیتے کہ واپس جان دیو نہیں پسند تھی اس طرح کر دیو اور تیسرا پھر عزم و استقرار کہ کوئی گل نہ منی آ جاوے تو پھر پہاڑ ہل جان اپنے قدم نہیں ڈول لیتے یہ آخری مرلہ عزم اوچوں کو ساراں استوار امام حسین دا عزم اور ارادہ پہاڑوں کی طرح مضبوط پائیدار و تند سیر و کامگار اپنی جگہ تے جمیا ہویا اور بالکل کامیاب اور پکا لوگوں نے وہ منظر پھر کربلا دے دن دیکھ لیا پہلے مرلے امن دے گزر گئے پیشکشاں دے حق دے اعلان دے گزر گئے اتنے پھر لوگوں نے دیکھ لیا کہ صبح تو شام تک بجائے جب ایک حملہ ہوتا بندے شہید ہو جاتے پھر بھی امتحان ناقص رہتا آتے چلو یار ہنگامے ہو گیا امام حسین نے بھی جو کچھ کیتا وہ بھی مارے گا دوجی مر نہیں کس طرح ایک بندہ کلا کلا آیا کلے کلے اجازت منگی اور امام نالے سلام منوا دے نہ رخصت کر دے تو قرآن مجید کی آیت پڑھ دیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ اللہ دے ایسے بندے ہیں جنہوں نے جو رب نہ وعدہ کیتا سی سچا کر کے وکھا گئے منہم من قضا نحبہ بعض اپنا وعدہ پورے کر گئے ومنہم من ینتظر کچھ انتظار بیٹھے وما بدلوا ہر بندے نو رخصت کرنے آیت پڑھی کچھ اپنی گل نبھا گئے کچھ منتظر ہے اور انہوں نے اپنے ارادے میں تبدیلی نہیں کی کلا کلا شہید ہوندا رہا اور شہید بھی اس طرح ہوئے تو پہلاں جڑے سی خیمیاں دے اندر رات اکٹھے ہوئے ملت والی رات امام حسین دے خاندان دے لوگ 17 تو زیادہ شہید ہیں وہ کٹھے ہوئے انہوں نے آخیا سارے لوگ سارے مددگار ہے سارے انصار ہے مسئلہ تو ساڈا ساڈے ہوندے نہ جو کوئی شہید ہوئے تو زیادتی ہوگی پہلاں اسی جانا دئیے تو پھر سارے مددگاراں دی واری آؤ تو مددگار اکٹھے ہوئے بڈھے تے جوان انہوں نے آخیا یار گل سنو یہ رسول اللہ دیاں نشانیاں یہاں ایک بھی سارے ہوندے ماریا گیا نہ تسی رسول اللہ منہ نہیں بکھا سکتے دونوں پاسے تے موت میں پہلا مرنا انہوں نے آخیا نہ امام پہلا سانوں باری دے اسی تہاڈی امداد لئی آئے تیرے بچے اور ساتھی بعد کس طرح پھر بیٹے پرا اور ساتھ چاچے تاں دے اولاد نواب سیدی قسم رحمۃ اللہ نے فرمایا 18 تو زیادہ حضرت فاطمہ دی نسل چ ایسے مارے گئے جنہاں دا اسے زمین تے ثانی کوئی نہیں ایک بندہ بھی انہاں دے پلے دا نہیں سی سارے سارے تباہ کرتے اور امام ایک نو ویکھدا رہا کلے کلے نو اٹھا کے لیا رہا اپنے خیمے دے اندر لٹائی گیا جویں قربانی دیاں لاشاں پئیاں ہوندیاں سفر کرتا رہا اور آخر تے ایک کوئی رہ گیا جنہیں پھر بچوں کا ویکھ کے حال پانی 3 دن ہو گئے پیاسے بلکدے جانور رو رہا ہے اس نے آخیا کہ میں ہمت کردا بہادر سی عباس کہیں شیر نو عباس عربی زبان والا ہے ہی شیر دے مانے شیر مشق لئی گھوڑا لیا لڑدیاں پھردیاں جا کے دریا گھوڑا اتارتا مشق پری لے کے ترے اے بازو کٹ دیتا دوسرے بازو نہ سنبھالیا وہ بھی کرتا دنداں نہ مشق سنبھالنی چاہیے پھاڑ دیتی آپ بھی شہید ہو گئے امام حسین جا کے لاش سے پھر کیا اعلان ان کا سردار ہن کمر ٹوٹ گئی ہن میرے نال میرا کوئی حامی نہ رہا پرا کریندا سی وہ بھی ختم ہو گیا بچے انتظار کرتے رہے پانی کتنے ہے فرمایا پانی پی لیا عباس نے بھی تمہیں میں اگلی دنیا چ نصیب ہوگا ماس تیغ تیغ بہر عزت دین اس تو بس سمجھایا تلوار اگر مسلمان کر سکتا صرف دین دی عزت نہ دہشت گردی لی نہ عورتیں مار لی بچے ہو جائے کام جڑا کرتا خبیث ہے دین نہ وہ تعلق نہیں تیغ بہر عزت دین اس تو بس مسلمان دی تلوار نکلے صرف دین دے غلبے لی مقصد وہ حفظ آئین اس تو بس مسلمان دی تلوار دا مقصد ہے صرف دین دے آئین دی حفاظت اور اس تو سوا سارے مقصد ناجائز ہے ما سوا اللہ را مسلمان بندہ نیس پیش فرعون نے سر شفقت والے اللہ تو سوا مسلمان کسے دا بندہ نہیں میرا حضور سبق پڑھا گیا اور کسے فرعون دے سامنے دا سر نہیں چک سکتا پائی ساڑھے سارے دے چکے بالکل جھوٹے ہیں پڑھ رہے ہیں چکے بول نہیں سکتے جو فرعون آ جاتا توبہ اندر وڑ کے بھی گل کرتے ڈرتے ہیں مگر امام نے سمجھایا جے لا الہ پڑھیا نا تو فرعوناں دا بندہ بننی تو غلام بننی مسلمان نہیں پیدا جو ظالم یہ جا بہ جاتا انہوں للکارو خون ہے وہ تفسیریں اسرار کر ملتے خوابیدہ راہ بیدار کر امام حسین رضی دے خون نے یہ سارے راز جڑے آندا میں اتنے لکھے کہ آزادی ہونی چاہیے مسلمانوں دے مشورے نہ حکمران ہونا چاہیے قرآن و سنت تو الگ نہیں ہونا چاہیے اور کسے فرعون دے سامنے مسلمانوں تو انہاں ساریاں چیزاں دی تشریح کی ملت خوابیدہ راہ بیدار کر اور سوئی ہوئی امت جڑی سی انہوں جگا دی
تیغے اوچوں از میں بیروں کشید نقش اللہ بر صحرا نوی نوشت جدوں آندے تیغے لا چوں از میں بیروں کشید تلوار نو میان چوں کڈیا از رگے ارباب باطل خون کشید جڑے باطل والے لوگ سی انہاں دی رگاں چوں خون کھچ لیا یزید تو بعد پتر ہی چھڈ گیا بعد والیاں بھی لعنت بھیجی عمر بن عبدالعزیز دے سامنے کہے نے کہتا کہ امیرالمومنین یزید نسل چوں بھی مروانے انہیں آخیا بھی کوڑے مارو خبیث ہو یزید بھی اس لائق ہے کہ انہوں امیرالمومنین کیا دے نقش اللہ بر صحرا نویس آندے یہ نہ سمجھو کہ کربلا حسین دا خون بیا یہ سمجھو سے لا الہ الا اللہ دی سطر لکھی کیا کہیں لا الہ کہ اللہ تو صاحب ہی چکدا آدمی سطر عنوان نجات ماں نویس اور ساری نجات دی سطر لکھ دیتی بجے دنیا چی زندگی گزارنی تے اگے بھی تو دا طریقہ کہ ظالماں دے اگے چکو نہ دین دو کچھ دسدا انہوں کرو نہ ظلم کون بکسے نے بزیر ظلم برو ہمیں مرام حسین است و منت کے دین است آندا دین دا خلاصہ کرنا ہی تے اسلام دا تے امام حسین دی ساری منتو یہ نہیں ہے کہ خود ظلم نہ کر کسی دے ظلم سہ بھی نہ ظلم سہنا وڈا جرم ہے جڑا مولوی صاحب الجہاد فی سبیل اللہ جس دن دا مظلوم چپ کر کے بہ گیا اس دن دا ہی ظلم ود گیا جس ظلم دا مقابلہ کرتے ہوں ظالم ادو ہی نہ بس ہونے ظالم ظلم کرنے لگا تو بڑے ظالم یہ نکلے جڑے مظلوم بن کے چپ کر کے بہ گئے ظالم دلیر ہو گئے اس تو نہ ظلم کون بکسے نے بزیر ظلم بہرا نہ ظلم کر تے نہ ظلم دے تحت ہی زندگی گزار ہمیں مرام حسین است و منت کے دین است رمد قرآن از حسین آموختن زیاد سے اصولہ فروختن قرآن مجید دا راز جڑا نا توحید دا کہ وہ صرف یہ نہیں قبر والے کوئی نہیں جاندے پلانے میں سامنے تقریر میں گیا ماموں کانجن تو اسے سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا شہید ہو گیا پھر لندن جا کے جوانی تھی اتنا عابد ظاہر نیک خوبصورت سید اتنا لمبا کا چہرہ چمکتا عبادت کرنی زیادت کرنی تو تقریر کرنے انہوں نے آخیا ہے لذیذو تھوڑی توحید بھی ہے قبر والے کوئی نہیں دے انہوں نے آخیا پتہ جب قبر والے نے واقعی اٹھ کے کی کر لینا یہ تو لوگ میں پوچھ لو انہیں ڈانگ مارنی اے جڑے زندے ہے بت کسی نے حکومت بنائی ہے کسی کو سمجھو ہتھکڑیاں کسی کو جیل خانے کسی کو فوج پولیس کدی یہاں بتوں بھی آخیا سید صاحب آخیا توبہ توبہ یہ نام نہیں لڑائی شرک تو باہر کر دیتا تو حالانکہ قرآن سے آنا حق میں لگتا ہوں کہ جڑا بندہ اپنے قانون جاری کرے وہ بت ہے وہ شیطان ہے اور وہ مقابلہ کرنا اسلام بھی توحید ہے کہ خدا جے تو آرام آ کے لگ گیا کیوں مالک بنے مگر یہ زندہ خداواں نوں چھیڑنا مشکل یہ گل کوئی نہیں یہ کہو داتا صاحب کوئی نہیں ہے فلانے کہڑا اٹھ کے انہیں آ کے سوٹا مارنا وہ سوکھی تے انہوں نے پیش پیر ہو اینا فرعوناں نمروداں نوں کچھ نہیں آکھنا جڑا پتہ ہے دین دی مٹی پلیت کری چلتے کوئی نہیں بولنا تو فرماؤں دے قرآن دا راز امام حسین تو سمجھ آیا زیاد سے وہ شعلہ فروغ انہاں دی چنگاری چ اگے بعد بے شمار شعلے پھٹے تے بڑیاں بڑیاں تحریکاں اٹھیاں امام ابو حنیفہ امام مالک ٹھیک ہے انہوں بیچارے ماراں پیاں شہید کرتے گئے مگر کیویں اعلان کی جیسے عبداللہ المحض دے بچے اٹھے نفذ کی اور ابراہیم امام ابو حنیفہ آخیا 50 نفلی حج کرن والوں زید بن علی دا ساتھ دیو یہ ظالم بادشاہ مسلمانوں دا حشام جڑا یہ خلاف جہاد بت پرستانہ جہاد تو افضل ہے کی ہندوؤں سکھاں نوں مارتے پھرتے انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھیا اے جڑے پڑھ کے مسجد نوں ویران کر رہا ہے اسلامی حکومت نوں برباد انہاں نوں 50 فرمایا نفلی حج نالوں زیادہ ثواب ہے کہ زید بن علی دا ساتھ جو امام حسین دے پوتے دا احسان دا تختہ اٹھ تے منصور دے خلاف فتوے دیتے بعد جو تحریک ناکام ہوگی مدینے دے قریب محمد نفذ کیا شہید ہو گئے شہروں باہروں دا مشہد ہے ابراہیم بھی بیچارے شہید ہو گئے بعد جنا امامہ دی شامت آ گئی کہ کیوں فتوے دیتے سی باغیاں دا ساتھ دے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اسے وہ کم کیتا جڑا اہل حدیثاں دا پیو نہیں کر سکتا جو مرضی کر لے پھر گالاں ہی کر سکتے نا ابو حنیفہ نوں کی آਉਂਦਾ پڑھنا وہ جا جمنا کوئی 3/4 دنیا وہ پیچھے ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے کول حمید بن قحطب آیا سپاہ سالار سی منصور دا اور منصور کوئی چھوٹا جا حکمران سی افریقہ تو لے کے سنٹ تک دا قبضہ سی پوری مسلمان دنیا دا حکمران با جبروت ایڈا ڈاڈا کہ عباسیاں تو جمنا ہی کوئی نہیں تو حمید جڑا سی روزانہ آپ کی مجلس آਉਂਦਾ سی مسائل سنتا سی توبہ کیتی سی انہیں آپ دے ہاتھ کہ امام میرے پچھلے گناہ دا معاف کر گاہ نہیں کرو جدوں وقت آ گیا کہ محمد نفذ کیا اٹھے جہاد لی کہ تختہ اٹھ گیا اس ظالم دا انہیں آ کے پوچھا امام مینوں نے حکم دیتا کہ فوج لے کے وہ مقابلے جا مینوں دس آپ نے فرمایا جڑیاں تو توبہ کیتی سی نا وہ امتحان دا وقت آ گیا جے تو اس گل تو انکار کر دیتا تو تیری وہ توبہ قائم ہے تو جنت ملو گی جے اس ظالم دی مرضی تو چلا گیا اس سید مقابلے تیرے پچھلے گناہ بھی لکھتے جانے ہوں ایڈا وڈا خطرناک کام کہ انہیں حمید نے جا کے صاف کہتا کہ بادشاہ سلامت جن کو مرضی کام لیندے پھر میں اس کام تھوڑا تعاون نہیں کر رہا
انہیں علماء نوں بلا کے آخیا یہو جی مہم کہ میں سونا چھڑ دیتا بسرے سے پوری سلطنت بغاوت پھیلتی جاتی، کہ کمانڈر ان چیف نے جواب دیا کس عالم نے خراب کیا؟ نعوذ باللہ انہیں آخیا ابو حنیفہ دا قصور۔ امام ابو حنیفہ غریب دی شامت آ گئی، جیل کے اندر روزانہ 10 کوڑے، اور آخر تے پھر امام نوں زبردستی کیا زہر پی، فرمایا میں نہیں پی سکتی، خودکشی میں اپنے نہیں مددگار بنا، تھی پیا دو۔ کس طرح پھر ٹھا کے امام دے منہ چ زہر انڈیڑ کے کوڑے لٹکا کے آپ مارے جسم زہر سرات شہید کر دیتا گیا۔ اور کنے جنازے لوگوں نے امت نے امام دے پڑھے، پھر اٹھے جنازہ اس پاروں فرمایا کہ امام حسین جڑے چنگاری چھڈ گئے، بعد کنے شعلے اتوں نکلے، کنے لوگ جدوں بھی وقت آیا دین لی اٹھتے رہے۔ شوق تے شاموں فرے بغداد آخری 3 شعر، شوق تے شاموں فرے بغداد رہ آندے شامیاں دا روب داب کتھے گیا؟ بنو امیہ دی حکومت ختم، عباسیاں دا دبدبہ کتھے گیا؟ بغداد ہی نہیں رہا۔ شوق تے شاموں فرے بغداد رفت، شام دی حکومت بھی گئی، اتنے بغداد دی سلطنت بھی ختم، ست اتنے غرناطہ حمد یاد رکھ۔ سپین چ سال تسی حکومتاں کیتیاں وہ بھی کچھ نہیں، ہن اتنے عیسائیاں دا قبضہ۔ تارے ماں زخماش لرزانود، حکومتاں مٹ گئیاں مگر ساتھ دے تار تے جڑا امام حسین نے چوٹ لائی نا، سرنگی ہوں نے چوٹ لاؤندے پھر آوازاں نکلیاں تارے ماں زخماش لرزانود، مگر امام نے وہ تار تے جڑی چوٹ ماری نا وہ اجے تک سراں ساڈے نغمے نکلتے ہیں، تازہ تکبیر ہوئی ماں حنود۔ اور جتھے بھی کوئی اسلام دی اٹھدا نا اس کو حوالہ یہی ہے کہ امام حسین دی اللہ اکبر ناللہ ایمان تازہ۔ تے آخر دے فرمایا صبا ہے پہ کے دور افتادگاں، اشک ماں برخا کے پاک کے اورساں۔ ایتھے مکاتی ہیں کہ بعد صبا میں تے کربلا جا نہیں سکیا، عراق دور ہے، میں امام دی پاک قبر تے حاضر نہیں ہوا۔ تو جڑے دور رہ جاندے لوگ انہاں دا قاصد ہیں، انہاں کو یہو ذریعہ تینوں سنیا دیندے اے صبا ہے پہ کے دور افتادگاں، دور رہ جان والیاں دا تو قاصد ہے، نمائندہ۔ اشک ماں برخا کے پاک کے اورساں، میری اکھاں دے بہندے ہوئے آنسو امام دی پاک قبر تے پہنچا کہ اقبال لاہور بیٹھا بھی تینوں روندا اور یاد کردا، پھر تو ایک جرت دی مثال قائم کر گیا، بے وقت آئے تو سر دے دینا جڑا، اور سر بچاؤن والے کا کچھ نہیں بنتا، جنہاں سر بچائے سی نا فلانے نے مدد نہیں کی، کسی نے بھی نہیں پتا کون سی، گم ہو گئے۔ امام نہیں گم ہویا، بڑیاں جتن کیتے، کتنے متوکل جیسے لوگ ہیں کہ بعد قبر بنی جڑی سی وہ بھی سمجھو آبادی کے لوگوں نے آ کے بنائی، وہ قریب دے لوگ آئے، اپنے 11 تاریخ نو عمر ابن سعد نے اپنے قتل ہوئے، دفن کیتے، نماز جنازہ پڑھی، مگر مسلمانوں نے جدی نماز جنازہ نہ پڑھی اور نہ قبر بنائی، اور رسول اللہ بچہ حضرت حسین پیا رہا، ساتھی پہ رہا، سر نالوں لتھے، لاشاں اسے ہی میدان پہ نہیں، کسی نماز نہ پڑھی، کسی نے دفن نہ کیتا۔ وہ بستی دے لوگ آئے بیچارے بنو اسد، ہن بھی ہر سال اسی طرح ٹوکریاں لے کے آتے، اپنا وہ یاد دلاؤندے، انہوں نے مرد عورتاں آ کے انہوں نے قبراں کھودیاں، امام دی قبر بنائی۔ اس پھر سب کچھ کرن تو بعد کی ہویا، سب تے لعنت ہے، انہوں نے دارالحکومت قبراں نہیں لبدیاں، بھی یزید دی کتھے سی، معاویہ دی محلیاں لب کے جا کے لوگوں نے توبہ توبہ مندہ حال، نہ کوئی خادم نہ آئے تھے، کوئی جھاڑو دینا، گندگیاں پئیاں، تے جتھے جتھے امام حسین علیہ السلام تے وہ خاندان دے لوگ سچا یا جھوٹا اتنے قیدی کھڑے کیتے، جا کے ویکھ لو تے 25 لاکھ بندہ امام حسین رضی دی قبر تے تسی اخباراں پڑھیا، حج دے نہ مطلب 25 لاکھ بندہ کھڑا رون دیا سی۔ اس پر اقبال انہوں نے یار مٹاؤن والے مٹ جاندے، متوکل نے بنی قبر تے ہل چلاتے، اتنے کھیتی کراتی، پانی چڑھاتے، سپاہی کھڑے کرتے، بے رات بھی ہنیرے کوئی آدمی اتنے سلام پڑھنا ہوں نظر آ جائے قتل کر دے، سارے مک گئے، نہ متوکل رہا۔ میں ہی دسن دیا تو ان کی پتا متوکل کون، مگر حسین نہیں مٹیا، نہ مٹنا ہی ہے۔ ہر ممبر والا بکواس کر کے پونکدا رہے، کچھ نہیں بننا، حسین زندہ اور زندہ رہنا، علیہ الصلوۃ والسلام وعلی آلہ وصحبہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے نظم جڑی سی شکر ہے کردا ادا ہویا، کئی